السلام علیکم۔ کسی کے پاس بھی دنیا میں یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہو یا کسی غریب اور مخلص گھر میں پیدا ہو، وہ کسی طاقتور با اختیار گھر میں پیدا ہو یا بیچارہ کسی خاص کمزور گھرانے میں پیدا ہو۔ یہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ وہ کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو یا کچھ بھی کسی بھی طرح کا، یہ فیصلہ پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے اس نے ایک عدل کا نظام رکھا ہے، جس کے ذریعے وہ کسی کو اسی دنیا میں یا کسی کو اس آخرت میں یا جلد یا بدیر کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو دے دینے کے بعد واپس لے کر آزماتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا نظام عدل ہے اور وہ اس کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ اس بات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ایک واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں پروردگار نے بہتری دی ہے یا جسے بھی اعلیٰ مقام یا اعلیٰ عہدہ ملا ہے، اختیارات ملے ہیں، طاقت ملی ہے، وہ نسبتاً دوسرے کے ظاہر ہے کہ خوش نصیب ہے۔ اب چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے معاملات ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں اور ہم بدلے اور انتقام کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو جب کبھی ایسی پوزیشن سامنے آئے اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کسی دشمن کو قابو کر لیا ہے اور اب ہم اتنی قدرت، اتنے اختیارات رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، تو اس وقت ہماری یہ جو خوش نصیبی جو پروردگار نے ہمیں دی تھی، جو ہمیں اہلیت دی تھی، اس کی جو ہماری خوش نصیبی ہے، اس کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم اس دشمن کو معاف کر دیں۔ ہمارا اس کو معاف کر دینا یہ پروردگار کو اس لیے پسند ہے کہ اس نے جو ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ پروردگار سب کو ایسا کرنے کی ہمت، توفیق اور وہ بہادری دے کہ ہم کسی دشمن کو معاف کر سکیں۔